دعا مانگنے کی توفیق مل جانا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے۔ اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں کرنا، اپنی من پسند چیزوں کی ڈیمانڈ کرنا، فرمائش کے بعد اپنی مانگی ہوئی چیزوں کے ملنے کا انتظار، اپنی دعاؤں کی قبولیت کا یقین اور اپنے رب پر بھروسہ، یہ سب وہ فیلنگز ہے جو اللہ کے ساتھ کنیکشن کو اسٹرانگ کرنے کی بیسک وجہ ہے۔ ایک ایسا احساس جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اس دنیا کا سب سے خوبصورت احساس یہ کہ اللہ محبت ہی محبت ہے۔ میں اگر اللہ کے لفظ کو ڈیفائن کرنا چاہوں تو میرے نزدیک وہ لفظ محبت ہوگا، یا شاید یہ بھی بہت چھوٹا سا لفظ۔ زندگی میں کبھی بھی دعا کرنا مت چھوڑنا، خاص طور پر تب جب دعا کرنے کی کوئی وجہ نظر نہ آئے۔ اللہ کو آواز دینا اور بتانا کہ میں ابھی بھی مایوس نہیں ہوا، اے اللہ مجھے ابھی بھی آپ کے معجزوں کا انتظار ہے، میں نے ابھی بھی نصیب سے ہار نہیں مانی۔ بے شک وہ جو اللہ سے رابطہ نہیں توڑتا، پھر اللہ بھی اس کی امیدیں کبھی نہیں توڑتا۔ وہ جانتا ہے کہ تم کس تکلیف سے گزر رہے ہو، کس اذیت سے گزر رہے ہو، وہ جلد ہی ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ اللہ کے بنائے ہوئے راستے تمہاری دعاؤں کی قبولیت کو جاتے ہیں، تو حالات سے پریشان ہو کر مانگنا نہیں چھوڑنا، کیونکہ جس سے تم مانگ رہے ہو وہ اس کا ایک گن حالات تمہارے حق میں بہتر بدلنے پر قادر ہے۔ تو لگن سے مانگو کہ تمہارا رب الوہاب ہے، یعنی کہ ہر ناممکن کو ممکن میں بدلنے پر قادر ہے۔ جب بندہ گر گرا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا، یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، پھر بھی ذرا سی آزمائش پر صبر کھو بیٹھتے ہیں۔ جانتے ہیں جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی وہ آخرت میں ہمارے لیے کتنی زیادہ مددگار ہوں گی، پھر بھی وہ سب دعائیں قبول ہونے کی ضد لگائے بیٹھتے ہوتے ہیں۔ جانتے ہیں آزمائے جا رہے ہیں، پھر بھی آزمائش پر ناشکرے ہوتے جا رہے ہیں۔ سب جانتے ہیں پھر بھی انجان بنتے ہیں، شکر کرنے کے بجائے ہر بات میں ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ پھر ظاہر سی بات ہے جب ہم خود اللہ کو راضی نہیں کریں گے تو بھلا وہ ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتے ہیں اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے۔ ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہے۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ، تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں۔ وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اور اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، پھر ان کے لیے راستے اللہ خود ہی بناتا ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے والوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ان پر عنایتیں کی جا رہی ہیں اور ہمیں ایک جواب تک نہیں آ رہا۔ مایوسی ہوتی ہے نا کہ ہم بھی تو اتنی دعا مانگ رہے ہیں، دل میں طرح طرح کے خیال آتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہی نہیں،
اللہ تعالیٰ ہمیں دینا ہی نہیں چاہ رہے، یا شاید ہماری دعائیں ہی نہیں پہنچ رہی۔ ہم کہانی کا ایک رخ دیکھ کر ہی مایوس ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جس کی دعاؤں کی قبولیت پر ہم شک کر رہے ہیں، اس نے پتہ نہیں کتنی دیر اس لمحے کا انتظار کیا ہے، اس پر کس کس طرح کی آزمائشیں آئی ہوں گی۔ وہ لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور بھروسہ دیتے ہیں، عقل کی بات کہتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں، قدر کریں ایسے لوگوں کی۔ یہ جو دعا مانگتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دیکھنا بہت جلد اللہ تمہیں تھام لے گا، تمہاری من چاہی چیز تمہیں عطا کر دے گا، اور پھر تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔